أنا العبد الذي كسب غلام نہایت ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں آقا ہمیں ایک نمونہ عنایت فرما دیجئے، ہم اس نمونے کے مطابق چیز بنا دیں گے۔ ایسے زبانی کلامی سمجھانے سے ممکن ہے بات سمجھ میں نہ آئے اور حضور کی منشا کے مطابق نہ ہو، تو آقا غلاموں کو ایک نمونہ عطا کر دیتا ہے اور کہتا ہے چیز ایسی بنا کر لاؤ۔ بالکل اسی طرح اللہ نے حکم دیا بندو انسان بن کے دکھاؤ، میرے بندے بن کے دکھاؤ۔ بندوں نے کہا باری تعالیٰ کیسے بندے بنے؟ اللہ نے کہا اس طرح کرو، یہ عمل کرو، لیکن بات پھر بھی قابو میں نہ آئے تو رب کائنات نے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر بھیج دیا۔ بندو تمہیں انسان کامل کا ایک نمونہ دیتا ہوں، بس اس کی نقل اتارو جیسے یہ ہے، اپنے آپ کو ان کی شکل میں، اخلاق میں، اعمال میں، کردار میں، آداب میں ڈھال کر آؤ۔ مجھے خدا ہونے کی قسم ہمیشہ ہمیشہ کی کامرانیاں تمہارے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھوں گا۔ گرامی قدر حاضرین، جو وہ نبی کائنات کی آمد سے قبل وکنتم علی شفا حفرۃ من نار کے مصداق عدم تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے وہی قوم ہدایت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو قوم قتل و غارت کری اور خون ریزی میں ضرب المثل بن چکی تھی، آقا کی تربیت کے بعد وہ قوت بھائی چارے کا مظہر بن کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جذبہ و ایثار کی وہ داستان چھوڑ جاتی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی کے کسی باب میں نہیں ملتی۔ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آقا کی اس عظیم تربیت کو دیکھ کر احباب تو احباب، اغیار بھی آقا کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر آقا کی اس تربیت کو دیکھ کر ہری چند آقا کی عظیم تربیت کو یوں سلامی دیتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بس